اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد عدیل اظہر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت جو تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سپورٹس میں اگر ہم دیکھیں تو سپورٹس میں ان کا بہت کردار رہا ہے۔ کرکٹ، والی بال کے حوالے سے بہت فیمس، کرکٹ میں بہت زیادہ انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں چوک اعظم کی کرکٹ کے لیے۔ لیکن آج بیسیکلی چونکہ یہ نامزد ہوئے ہیں ٹائیگر فورس کے ہیڈ کے طور پر وارڈ نمبر 3 کے لیے، تو آج ہم نے ان کو جو انوائٹ کیا ہے وہ ان کی اس جو پلیٹ فارم ان کو دیا گیا ہے جس پر یہ خدمات سر انجام دیں گے، اس حوالے سے ان سے کچھ کاؤنٹر کویسچن کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جناب ملک محمد عابد کو اپنے اس چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ماہر عدیل اظہر صاحب۔ نہایت خوشی کی بات ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج میں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ ہوں۔ میری آواز بہت بڑی کاوش ہے چوک اعظم کی سطح پر، اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ عابد بھائی۔ اچھا عابد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ ٹائیگر فورس کے لیے جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں، اس کے ہیڈ کے طور پر منتخب ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ کام کرنا چاہتے تھے، بہت سے لوگوں نے اپلائی بھی کیا آن لائن اس خدمت کے لیے، اور یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ وہ جسے چاہے وہ سلیکٹ کرے، ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ آپ اس کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ایک طرف سے اقدام اچھا ہے کہ یہ ٹائیگر فورس کے لیے انہوں نے انیشیٹو لیا تھا، لیکن اس کو ایک طویل مدت ہو چکی ہے، ایک کافی عرصہ بیت چکا ہے کہ ٹائیگر فورس بنائی جا رہی ہیں، بن رہی ہیں، بن چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی عملی کام جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ جی خیر مبارک، شکریہ ماہر عدیل اظہر صاحب۔ دیکھیں، ٹائیگر فورس ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کو ایک ٹائیگر فورس کا نام دیا۔ اگر ماضی میں آپ جاتے ہیں تو جب شوکت خانم بن رہا تھا تو عمران خان صاحب کو اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور وہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو اس وقت بھی آپ نے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا تھا اور عمران خان ٹائیگر فورس کا نام دیا تھا۔ اس وقت عمران خان ٹائیگر فورس کا نام دیا تھا اور وہ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ آپ کی فورس بنے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ پیسہ، کثیر تعداد میں پیسہ جمع کروا کے دیا تھا۔ خیر اب صورتحال کچھ اور ہے۔ اب یہ ایک آفت ہے، کرونا وائرس، جو پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا اس کی زد میں آئی ہوئی ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس، ہماری گورنمنٹ کے پاس یا ہمارے پاکستان کے پاس نہ اتنی زیادہ افرادی قوت ہے گورنمنٹ اداروں کے پاس، اور نہ ہی اتنے زیادہ وسائل ہیں۔ تو اس کے پیش نظر پرائم منسٹر عمران خان نے ٹائیگر فورس بنائی ہے، جو والنٹیئرز ہیں، صرف والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں۔ یہ کوئی اس کے سروس چارجز نہیں لیں گے، کوئی اپنے مطلب پیسے نہیں لیں گے، اور یہ رضاکارانہ طور پر کام کرے گی۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ ابھی تک یہ فنکشنل کیوں نہیں ہوئی، تو میرے خیال سے اگر آپ پہلے انٹرویوز بھی سنیں گے عمران خان صاحب کے ٹائیگر فورس کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ خدا نہ خواستہ ٹائیگر فورس اس وقت میدان میں آئے گی جب مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فقدان ہو جاتا ہے خوراک کا، اشیاء خورد و نوش کا، ٹھیک ہے، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اس وقت ٹائیگر فورس جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے ساتھ اور دوسری سیمی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، یا حکومتی نمائندگان جو ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور عوام تک جو ہے اپنی خدمات پہنچائے گی۔ جی شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کی ہے کہ اب تک جو فنکشنل نہیں ہو سکی ٹائیگر فورس۔ اچھا عابد بھائی، آپ کو ہم نے دیکھا جب یہ ٹائیگر فورس کا بھی اعلان بھی نہیں ہوا تھا، آپ ماشاءاللہ دبئی سے ابھی واپس ہی آئے تھے، تو ہم نے دیکھا آپ اس وقت سے اپنے محلے کے لیے ایکٹیو تھے، اپنے وارڈ میں جا کر اپنے ٹیچرز حضرات کے ساتھ آپ نے ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ کمپین، اپنے گورنمنٹ کی جو کال تھی اس پہ آپ نے لبیک کہا اور آپ نے ورک کیا اس حوالے سے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سے گھر جو ہیں وہ ولنگز ہیں، کن کو اشد ضرورت ہے۔ اب ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو کال ہے وہ تب ہی ٹائیگر فورس کو کی جائے گی کہ جب بالکل حالات شٹ ڈاؤن ہوں گے، لیکن بہت سے گھر ایسے بھی ہیں جہاں ابھی بھی حالات جو ہیں وہ کافی جو ہے ایسے سمجھ لیں کہ کٹھن طریقے سے ان کا جو ہے گزارا ہو رہا ہے۔
تو آپ نے یہ میسج کسی کو کنوے کیا ہے کہ یار پہلے اس گھر میں جو ہے کم از کم آپ پہنچا دیں، اپنے ایم پی حضرات ہیں یا جو آپ کے ہیڈ ہیں جو آپ کو لیڈ کر رہے ہیں آپ کی ٹیم کو، تو ان تک آپ کا کوئی میسج پہنچا ہے اس وقت؟ جی عدیل صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 19 مارچ 2020 کو میں دبئی سے جب واپس آیا تو 22 یا 23 تاریخ کو جو ہے نا لاک ڈاؤن کا اعلان ہو گیا تھا اور لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے. تو عمران خان صاحب نے ٹیچرز کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ گھر گھر جا کر مینشن کریں گے کہ کون سے گھر جو ہیں اس وقت کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، کن گھروں میں ایمرجنسی جو ہے وہ راشن پہنچانا ہے. کیوں؟ سارے دہاڑی دار لوگ ہیں، ہمارے ایک غریب سا طبقہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں. تو جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ عمران خان صاحب نے یہ ایک انیشل لے لیا ہے تو میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا. تو جب وارڈ نمبر 3 میں یہ سلسلہ شروع کرنا تھا کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں کون سے گھر ہیں، تو میں اس گھر میں اسی وارڈ میں پیدا ہوا ہوں، مجھ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا تھا اس وارڈ نمبر 3 کے لوگوں کو. تو میں نے ٹیچرز کو کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اور ہم نے بالکل ڈور ٹو ڈور جا کے یہ ورک کیا. ہم نے لوگوں کے بایو ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ آپ کرتے کیا تھے، کتنے افراد خانہ تھے، اور اب گھر میں راشن کتنا موجود ہے. تو بہت سے گھر ایسے بھی ملے ہمیں جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ حقدار ہیں یا یہ مستحق ہیں، لیکن ان سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے ہے، بلکہ ہم دے بھی سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ ہمیں بتائیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنے ان ہمسایوں تک یا ان ضرورت مند مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے. تو بالکل جب ہم یہ سروے کر رہے تھے تو ڈور ٹو ڈور گئے، ہم نے ان کے مالی حالت پوچھی، راشن کے حوالے سے ان سے بات کی. تو اس میں جہاں اچھے گھر تھے، کھانے پینے والے ویل سیٹلڈ لوگ تھے یا ملازمین طبقہ تھا، وہاں پہ بالکل غربت کی آخری لکیر سے نیچے بھی کچھ لوگ تھے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا تھا اور دوسرے وقت کا نہیں تھا، لیکن سفید پوشی کی وجہ سے وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے تھے. خیر ہم نے ان سے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا اور واپس آ گئے. میرے ساتھ تھے بشارت رندھاوا صاحب کے بھائی تھے، محمد آصف رندھاوا تھا، اور سہیل صاحب تھے بھاگل سے، ٹیچر تھے. ہم 3 لوگ تھے اس وقت جب سروے کر رہے تھے. ود ان نیکسٹ ڈے ہم نے بشارت رندھاوا صاحب سے اور ایم پی اللہ طاہر رندھاوا صاحب سے میٹنگ کر کے ود ان نیکسٹ ڈے جو ہے نا ہم نے راشن پہنچانا شروع کر دیا تھا. اور بہت کوئکلی ہم نے یہ رسپانس کیا ان گھروں میں بالخصوص جن کے پاس ایک وقت کا تھا اور دوسرے وقت کا نہیں تھا، اور اپنی سفید پوشی کی وجہ سے وہ مانگ نہیں پا رہے تھے کسی سے. جی عابد بھائی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. کوئی شک نہیں ہے، ہم نے آپ کو ایکٹیو دیکھا ہے سوشل کاموں میں ہمیشہ سے ہی. اچھا عابد بھائی، آپ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ٹائیگر فورس ہے وہ اس وقت جو ہے اپنی ٹیم کو فنکشنل کریں گے جب حالات بالکل کلوز ہو چکے ہوں گے. اور اب جس طرح گورنمنٹ لاک ڈاؤن میں نرمی کرتی آ رہی ہے، لاک ڈاؤن ختم کرتی آ رہی ہے جیسے انہوں نے اعلان کیا ہے، تو اس حوالے سے تو پھر ٹائیگر فورس فنکشنل ہوتی نظر آتی ہے آپ کو کہ کیا ٹائیگر فورس فنکشنل ہوگی اگر لاک ڈاؤن بالکل اوپن ہو جاتا ہے اور ہر بندہ کام پہ آ جاتا ہے اور کاروبار اوپن ہو جاتے ہیں، تو پھر اس حوالے سے ٹائیگر فورس کا کوئی کام باقی ہوگا؟ جی بالکل، آپ بھی روز خبریں سنتے ہیں، میں بھی روز خبریں سن رہا ہوں. پاکستان میں کرونا وائرس پہلے سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یہ دیکھا کہ لوگ کرونا وائرس سے خدشہ ظاہر کیا کہ کرونا وائرس کے بجائے کہیں بھوک سے نہ مرنے لگ جائیں. لاک ڈاؤن میں نرمی تو کی، لیکن عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ SOPs کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر لاک ڈاؤن دوبارہ کرنا پڑا، جیسے آپ بھی سن رہے ہیں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر تعداد بڑھتی ہے تو ہم لاک ڈاؤن دوبارہ کریں گے، اور اگر دوبارہ لاک ڈاؤن ہوا تو میری بات یہ یاد رکھیے گا کہ پہلے سے زیادہ سختی ہوگی، پہلے سے زیادہ سختی کی جائے گی، اور پھر
اس زمرے میں جو ہے نا فوراً ہمیں ٹائیگر فورس کو ایکٹیو کیا جائے گا۔ ٹھیک عابد بھائی، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے علاوہ جو باقی دوست ہیں ورک کرنا چاہتے ہیں ٹائیگر فورس میں اپلائی بہت سے لوگوں نے کیا تھا، لیکن یہ جو حصے میں خدمت آئی ہے وہ چند ایک لوگوں کے آئی ہے، لیکن وہ دوسرے لوگ مایوس نہ ہوں، وہ اپنی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے وارڈ نمبر 3 میں عابد بھائی ہیں، ان کے ساتھ اور ساتھ موجود ہیں ٹیم کے طور پر، تو ان کے ساتھ آپ ان کے شانہ بشانہ ان کے بازو بن کے آپ ورک ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ٹائیگر فورس سے آؤٹ ہو چکے ہیں، تو مایوس نہیں ہونا آپ لوگوں نے۔ اچھا عابد بھائی یہ بتائیے گا کہ ٹائیگر فورس کا بیسیکلی یا آپ کا جو کام ہے وہ کام ہوگا کیا؟ جی مہردیل صاحب، آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ ٹائیگر فورس کا مقصد کیا ہے، یہ بنائی کیوں گئی ہے، یہ ہمارے ذمہ کام کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسا کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اگر مکمل لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور دہاڑی دار مزدور طبقہ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، گھروں میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں، تو ہم ٹائیگر فورس جو ہیں ہم ان لوگوں کی نشاندہی کریں گے کہ یہ لوگ اس وقت دہاڑی دار تھے اور گھروں میں محصور ہو کے رہ چکے ہیں، ان کے پاس راشن کا فقدان ہے، کمی ہے راشن کی، تو ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، ہم ان تک ان کے گھروں میں کھانا پہنچائیں گے، ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہوگا ٹائیگر فورس کا کہ ہم یوٹیلٹی سٹورز پر ڈی سی صاحب کے ماتحت جو ہے وہ ہماری ڈیوٹیز لگائی جائیں گی۔ یوٹیلٹی سٹورز میں جو راشن گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ بنائے جائیں گے، تقسیم کیے جائیں گے، ان میں ہم معاون رہیں گے، ان کی ہیلپ کریں گے۔ اسی طرح ہم عوام میں جا کر گھروں میں جا کر ان کو مل کر ان سے یہ گزارش کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ آپ کرونا کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا کیسے ہے یا اس کے حفاظتی اقدامات کیا ہیں، تو ہم ان کو یہ اویئرنیس دیں گے، آگاہی دیتے رہیں گے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ اگر یہ حالات زیادہ ناسازگار ہوتے ہیں تو ہم نے جو طبی عملہ ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہماری نرسیں ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمیں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہم مریضوں کو شفٹ کرنا ہے، کرنٹینہ میں لے کے جانا ہے، یا کرنٹینہ پہ کوئی بھی ہماری ڈیوٹی ہے تو وہاں بھی ہم کام کریں گے۔ جی عابد بھائی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کر دی، بہت شکریہ عابد بھائی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، لیکن آپ کو ہم پھر تکلیف دیں گے۔ آپ سے سپورٹس پر بہت سی باتیں کرنی ہیں، آپ سے ٹیچنگ پر بہت سی باتیں کرنی ہیں، آپ نے اپنا ادارہ بنایا، آپ سے آپ کے دبئی ٹور کی گفتگو کرنی ہے کہ آپ نے وہ کیسے پایا، یہاں کیسا پایا پاکستان کو، کیا کمپیریزن دیکھتے ہیں، کیا معاملات ہیں، ہم اس پر پھر آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔